یہ ہے کرنل قذافی، جن کو اپنے ملک کے لوگوں نے بڑی بے دردی سے قتل کر دیا۔ ان کا جرم بھی کچھ خاص نہیں تھا، نہ تو وہ کرپٹ تھے نہ غدار تھے، بلکہ ان کا شمار تو دنیا کی ان ممالک کے ان لیڈروں میں ہوتا تھا جو اپنے وطن کے ساتھ بڑے ہی وفادار ہوتے ہیں۔ یہ عوام کو اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے تھے۔ ان کے دور میں تو عوام بہت خوشحال تھی، بجلی گیس پانی فری تھی، بجلی کا بل بھی نہیں آتا تھا اور تعلیم بھی فری تھی۔ والدین جہاں جس سکول میں اپنے بچے کو داخل کراتے اس کی فیس گورنمنٹ ادا کرتی۔ اگر کسی شخص نے حتیٰ کہ گاڑی بھی خریدنی ہے تو 50% جو ہے وہ گورنمنٹ ادا کرتی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کاشتکاری کو اپنا پیشہ بنانا چاہتا ہے، اس کو زمین بھی فری دی جاتی، گھر بھی اور بیج بھی اور کھاد بھی۔ جو نوجوان بے روزگار ہوتے ان کو ہر ماہ ان کے گھر تنخواہ ان کی سلیتوں کے مطابق بھجوا دی جاتی۔ اور تو اور تیل کی جو ان کو منافع ہوتا، جو تیل لیبیا فروخت کرتا، اس کا جو منافع ہوتا اس کا ایک مخصوص حصہ ہر شخص کو اس کے اکاؤنٹ میں ہر ماہ بھجوا دیا جاتا۔ جو نیا شادی شدہ جوڑا گھر بنانا چاہتا اس کو $50,000 دیا جاتا گھر بنانے کے لیے، اور اس کا اگر پہلا بچہ ہوتا تو اس کو $5,000 دیے جاتے۔ اگر کوئی شخص قرض لینا چاہتا تو بلا سود کسی بھی بینک میں جا کے قرض لے سکتا تھا۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ لیبیا جہنم بن گیا۔ آج لیبیا ایک جہنم کا نمونہ پیش کر رہا ہے۔ جنرل قذافی کو آخر کیوں مارا گیا؟ جنرل قذافی کو کس لیے مارا گیا؟ جنرل قذافی نے لیبیا کو جب اتنا ترقی یافتہ بنایا تو اسے کس نے اور کیوں مارا؟ جی ہاں دوستو، یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلی وجہ تو وہ امریکہ کے اگینسٹ تھے اور امریکہ کے لیے ایک بڑا خطرہ بنتے جا رہے تھے۔ کرنل قذافی مسلمانوں کو متحد کرنا چاہتے تھے اور وہ کہتے تھے اکثر کہ مسلمانوں متحد ہو جاؤ ورنہ تمہارا اشر بھی امریکہ عراق کی طرح کرے گا۔ کرنل قذافی جو ہے وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ لیبیا میرے قتل کے بعد پہلے جیسا نہیں رہے گا، میرے قتل کے بعد لیبیا کی شان و شوکت ویسی نہیں رہے گی، میں لیبیا کی شان و شوکت اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ لیبیا سے دوسرا خطرہ جو امریکہ کو تھا وہ یہ تھا کہ لیبیا کے پاس تقریباً 143 ٹن گولڈ کے ریزرو تھے اور وہ تیل کو USD کی بجائے جو ہے دینار اور روپے میں بیچنا چاہتا تھا۔ یہ جو ہے کرنل قذافی کے ارادے تھے۔ ان کا مستقبل میں یہ بھی ارادہ تھا کہ گولڈ جو ہے دینار کرنسی لانچ کی جائے اور اس سے ساری ٹریڈ افریقہ وغیرہ کے ممالک کے ساتھ ہو۔ اسی طرح فرانس کی کرنسی کو دینار سے ریپلیس کرنے کا بھی خواب وہ بھی کرنل قذافی کا تھا۔ کرنل قذافی فرانس کا جو ہے دبدبہ روب وہ مسلمان ممالک سے ہٹانا چاہتے تھے۔ امریکہ کو یہ بھی خطرہ تھا کہ جنرل قذافی جو ہے کرنل قذافی وہ کہیں ہماری معیشت کو ٹکر نہ دے دیں۔ کرنل قذافی کو یا تو مار دیا جائے یا پھر ان کی حکومت کو گرا دیا جائے۔ 2010 میں جب دنیا میں کرائسس آیا، معیشت مندی کا شکار ہوئی تو پوری دنیا میں مہنگائی بڑھ گئی۔ لیبیا میں بھی اس کا ظاہر سی بات اثر ہوا۔ لیبیا کے لوگوں نے پرامن احتجاج شروع کر دیا اور امریکہ کو تو ایک بہانہ چاہیے تھا، وہ بہانہ امریکہ کو مل گیا۔ امریکہ نے میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں یہ پروپیگنڈا کیا کہ قذافی اپنے ملک کے لوگوں کو مار رہا ہے مظاہرے رکوانے کے لیے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ اب باغی جو ہے وہ جنرل قذافی کے اگینسٹ حکومت بنا رہے تھے، جس کی سپورٹ جو ہے وہ کچھ اسلامی ممالک بھی کر رہے تھے اور امریکہ بھی کر رہا تھا۔ 2010 میں جو ہے وہ کچھ ممالک نے جو ہے لیبیا پہ حملہ کر دیا اور دنیا کو یہ بتایا گیا کہ قذافی کے ظلم سے لیبیا کے عوام کو بچانا چاہتے ہیں۔ 20 اکتوبر 2011 کو کرنل قذافی جب اپنے قافلے کے ساتھ جا رہے تھے تو ان پہ ڈرون اٹیک کیا گیا، ان کی لوکیشن کو ٹریس کیا گیا اور ان پہ ڈرون اٹیک کیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے یہ امریکہ نے کیا اور وہ اس حملے میں بال بچ گئے، مگر ان کا جو قافلہ تھا وہ پوری طرح تباہ ہو گیا۔ کرنل قذافی ایک پائپ میں، پانی کے بہت بڑے پائپ میں چھپ جاتے ہیں، مگر باغی آپ کو دیکھ لیتے ہیں اور پائپ میں سے باہر نکالتے ہیں اور آپ کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، بڑی بے دردی سے مارتے ہیں اور اس کے جواب میں کرنل قذافی یہ کہتے ہیں
کہ یہ ظلم جو ہے، ظلم کی خدا ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ میرے بچوں، تمہیں معلوم نہیں ہے دشمن کی چالوں کا، تم جو ہے دشمن کے ہاتھوں کھلونا بن رہے ہو، مگر وہ ان کی بات سن کے ان کو اور زیادہ مارتے ہیں۔ جب وہ شدید زخمی ہوتے ہیں تو پھر بھی وہ ان کو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، اپنے ماتھے سے خون صاف کر کے اپنے چہرے سے ان کو یہی کہتے ہیں کہ میرے بچوں، دشمن تمہارے ساتھ جس وجہ سے ساتھ تمہارا دے رہا ہے وہ وجہ تم نہیں جانتے ہو میرے بچوں، مگر ان کو جو ہے قتل کر دیا جاتا ہے، ان کو بڑی بے دردی سے مار دیا جاتا ہے۔ تو لیبیا اس کے بعد جہنم کا نمونہ پیش کر رہا ہے۔ آج تک لیبیا معاشی، معاشرتی، امن و امان کی صورتحال ہر لحاظ سے لیبیا دن بدن نیچے گرتا جا رہا ہے، کیونکہ کرنل قذافی جیسی عوام کو سہولتیں لیبیا میں کسی نے نہیں دی۔ کرنل قذافی کی موت کے بعد لیبیا جو ہے قتل و غارت کی اماجگاہ بنا ہوا ہے۔ عوام جو ہے وہ روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، بہت ہی مشکل حالات ہیں لیبیا میں، اور دن بدن یہ حالات خراب سے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لیبیا کے عوام کرنل قذافی کو یاد کرتے ہیں، اور ان کے وہ الفاظ ان کو بہت یاد آتے ہیں کہ میرے بعد لیبیا پہلے جیسا نہیں رہے گا، میں لیبیا کی شان و شوکت اپنے ساتھ لے جاؤں گا، میرے مرڈر کے بعد لیبیا کی شان و شوکت میرے ساتھ رخصت ہو جائے گی۔ دوستو، وطن عزیز میں بھی آج کل کچھ ایسی صورتحال ہے، پاکستان بھی بیرونی اور اندرونی خطرات سے دوچار ہے، اور پاکستانی عوام کو چاہیے کہ جو ہے ایسے بندے کو سلیکٹ کرے، ایسے بندے کو آگے لائے جو کہ وطن عزیز کے لیے بہت ہی بہتر ہو۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیجیے گا تاکہ کسی نہ کسی کا بھلا ہو جائے۔